مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری تختی نمبر 3 مرکبات کی ذیل میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے جو جیم اور چھوٹے کاف پر مشتمل ہے۔ چھوٹے کاف کی دو قسمیں، ایک لمبا کاف ہے اور ایک چھوٹا کاف، یعنی سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چھا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ جیم جب الف اور کاف کے ساتھ اور دال کے ساتھ ہو تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یعنی منہ بند ہوتا ہے اور حرف نیچے سے اوپر کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں۔ یہ جیم جب الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف کے ساتھ، لام کے ساتھ، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، اور جب ان حروف کے ساتھ ہو تو کنچنما ہوتا ہے، اور جب جیم کے ساتھ، میم میں جی، یا اور جا کے ساتھ ہو تو اس کی جو شکل ہوگی، اس کا جو سرا ہوگا وہ گول ہوگا۔ بس یہی فرق ہے۔ اور کاف جو ہے وہ کاف اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، تو یہاں پر ایک قط زمین سے، یعنی جو سطر ثانی نشست ہے، جس کے اوپر سے ہم یہ شروع کر دیتے ہیں، اور آخری جو برچہ نما حصہ ہے یہ تقریباً سطر اول سے بھی تقریباً 1.5 قط اوپر یہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں سے اس کا پہلا حصہ شروع کر دیتے ہیں، سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان یہ والا حصہ، اور یہ پھر اوپر اس کو گولائی کی شکل میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پیندہ ہے معمولی سا نصف سے کم قط بھی یہ اس کا حصہ لگ جاتا ہے۔ یہ بھی 2 قط ہے اور یہ 1 قط ہے، تو یہ تقریباً 1 قط اور یہ تقریباً نصف سے کم یہ حصہ لگتا ہے، اور یہ ہوا میں ہوتا ہے۔ یہ پورا قط ہے، یہ چوتھائی قط ہے، اور یہ نصف قط اس کا پیندہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہم اس کا جو اوپر والا کاف ہے اس کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، یہ تقریباً 2 قط کے اوپر سے اس کا آغاز ہم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو اوپر یہاں سیدھ میں لاتے ہیں، اور یہاں پر اس کے بعد 3 قط لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کاف شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہی با بنا دیتے ہیں جس طرح ہم پہلے کاف کے ساتھ بنا دیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ نشست کے اوپر سے ہم یہاں پہ 1 قط چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جیم کا نچلا حصہ آ جائے گا، اور یہاں سے جیم کا جو سرا ہے وہ یہاں سے تقریباً اگر یہاں پر پیمائش کر لیں تو اس کے نصف سے یہ اس طرح یہاں سے اگر شروع کر لیں تو یہاں پر اس کے نصف تک یہ آ جائے گا۔ تو گویا کہ ہم یہاں سے قلم کے اوپر حصے سے یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور پٹھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آرام سے، اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ یہ بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ جو چوٹی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر ایک شکل یہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو علاقہ ہے جس طرح ہم کنچ نما جیم میں بنا دیتے تھے، اندر کی طرف، باہر سے اندر کی طرف جائیں گے اور باہر دوبارہ آ جائیں گے، اس طرح۔ اور جب یہاں پر معمولی سے آ جائیں گے تو یہاں پر اس کی سیدھ میں جب آ جائیں گے تو قلم کو ہم موٹا کر لیں گے، اور یہاں پر اس نشست والی لکیر کے ساتھ گول بھی کر دیں گے، اور اس کا جو پیندہ نما حصہ ہے یہ بھی اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو دوبارہ موٹا کر دیں گے۔ یہ دیکھیں قلم کے اوپر حصے سے۔ اب جب یہ مکمل کر دیا تو اس کو اب یہاں پر اس کو گولائی کی شکل میں اس طرح لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ جب پہنچیں گے تو اس کے بعد قلم کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ اب یہ جو فاصلہ ہوگا یہ بھی 1 قط ہوگا اور یہ بھی 1 قط ہوگا۔ اب یہاں پر اس سے ہم پیمائش کر لیتے ہیں 2 قط۔ اب جب 2 قط یہاں پہ پہنچیں گے
تو یہاں پر تھوڑا سا ہم وقف کر لیں گے، سانس لے لیں گے، اور اس کے بعد اس کی سیدھ میں ہم 2 یا 2.5 قط یہاں پر ایک لکیر لگا دیں گے، اور یہاں سے ہم اس کاف کے لیے دوبارہ پیمائش کر لیتے ہیں، کاف کا جو برچنما حصہ ہے، اور یہاں سے ہم اس طرح اندر سے باہر کی طرف اور باہر سے پھر سیدھا، اور پھر دوبارہ یہاں پہ یعنی مراحل کر لیں گے، 1 اور پھر 2 سیدھا، اور پھر اس کے بعد تیسرا، اس طرح یہ طریقہ ہم اپنائیں گے۔ تو اس صورت میں اور قلم کی بھی لمبا بھی پکڑ لیں گے اور معمولی سا اشارہ دے دیں گے۔ یہ دیکھو جس طرح ہم مفرد کاف میں بنا دیتے تھے، بالکل پتلا ہے، اور اگر اس کے ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً قلم کا چوتھائی حصہ بن جاتا ہے، اور یہ حصے واضح ہونے چاہیے، یہ برچنما حصہ، اور یہاں پر جب پہنچیں گے تو یہ 3 قط سیدھا ہو جائے گا، اور 4 قط کے بعد یہ موڑ کاٹے گا۔ اب یہ سمجھ لو کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ 2 قط بن جائے گا، اور یہاں سے یہ دیکھیں۔ اب یہاں پر باعث کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یعنی کاف کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، یہاں اس کے ساتھ ٹچ نہیں کر لیں گے، اور پیمائش پھر یہاں سے شروع کر دیں گے، 1 2 3 4 5 6۔ تو 6 کے بعد اس کی گہرائی ہو جائے گی، اور ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 9 11 13، اور ہم درمیانے درجے کی کا جو کاف ہوتا ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں، اور وہ 11 قط ہے۔ عام طور پر 9 11 اور 13 قط ہوتا ہے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 یا 1.25 ہوگی۔ اب یہاں پہ 6 کے بعد 7 8 9 10 اور یہ 11، تو یہ لمبائی ہو جائے گی اور یہ گہرائی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہم اس کو کھینچیں گے آرام سے، یہاں تک لے کے آئیں گے، باہر والا حصہ یعنی پشت یہاں پہ لے کے آئیں گے، اور اندرونی حصہ یہاں تک لے کے آئیں گے۔ قلم کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے، یہ دیکھیں، اور نشان لگا دیں گے تاکہ اس پہ ہم سفر کر سکیں۔ یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ قلم کو ترچھا رکھیں گے اور کھینچیں گے لفظ کو۔ تو یہاں پر 6 قط کے بعد اس کا حصہ لگے گا، اور کھینچا ہے ہم نے لفظ کو، اور اس کے بعد ہم لفظ کو دکھا دے دیں گے، اور یہ والا حصہ اس کے بعد یہ تقریباً 2.25 قط یہاں پر زمین کے ساتھ لگے گا، اور قلم یہاں پر مڑنا بھی شروع ہو جائے گا، اور یہاں پر جب 2 قط کا فاصلہ رہ جائے گا فل موڑ کاٹے گا۔ یہاں پر ہم سیدھا آ رہے ہیں، اور یہاں پر پشت کر رہے، دبا رہے، دکھا دے رہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ جب اوپر بھی جا رہے آرام سے، اور قلم کا نچلا حصہ یہ ہم استعمال کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی طرف ہم اس کو گول کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ دیکھیں، تو یہاں پر 1 قط کا یعنی 1 نقطے کا فاصلہ رہے گا، اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہاں پر نصف قط کا فاصلہ رہے گا، اور اس کی سیدھ میں یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے 2 3 4 5 کے بعد اس کا حصہ لگے گا اور پشت لگے گی، اس کے بعد 2 اور 2.25 سے لے کر 4 تک یہ حصہ نشست کی جو لکیر ہے اس کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ والا حصہ یہ مڑ بھی جائے گا، یہاں پہ صرف فل موڑ ہے، اور یہاں پر یہ والا حصہ تھوڑا سا اس طرح گول بن جائے گا، اس طرح۔ تو یہ 1 قط ہے، یہ 1 قط ہے۔ اس کا جو نقطہ رہتا ہے وہ نقطے کے لیے ہم پہلے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی کہ یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ بس چلو ہم نے بھی اس سے رجوع کر دیا ہے، اور یہاں پر جمع کی اصطلاح کا استعمال کر دیتے ہیں، اور جمع کے اوپر اس کے کونے کے ساتھ قلم لگا دیتے ہیں اور اسی پر شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جمع کا نشان ہے وہ اس میں ضم کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا تھا شروع میں کہ اس کا یہ حصہ آسمان کی طرف، یہ زمین کی طرف، اور یہ جو ہے بالکل سیدھ میں اگر اس کے ساتھ 2 یا 3 یا کئی نقطے بھی ہو تو ایک ہی نقطے میں ایک ہی تار میں اگر پرویا جائے تو وہ اس کے ساتھ
اچھے لگے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا. کٹ پین کے ساتھ ہم نے اور بھی مشق کرنی ہے اس پہ. دیکھو یہاں پہ اس پہ زیادہ محنت کرنی ہے. یہ سیدھا، پھر اس کے بعد اوپر سے نیچے کی طرف. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اس کو گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اوپر جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو موڑیں گے اور یہاں پر اس کے بعد نیچے کی طرف آ جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی مرحلہ وار اس کو مکمل کر دیں گے. اور اس کے بعد آ جائیں گے تو یہ حصہ مکمل کر دیں گے. اور جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے اس کے، تو پھر یہاں سے اس کو قریب نہیں لائیں گے، بلکہ یہاں تک یعنی ہوا میں اس کو لے کے آئیں گے. اور یہ پینڈنگ جو اوپر سے نیچے کی طرف آ جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ مکمل ہو جائے گا. کٹ پین کے ساتھ، کٹ مارکر کے ساتھ بس ایک ہی طریقہ ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جیم کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا پتلا ہے تو قلم کو ہم ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں. باقی وہی طریقہ ہے، یہ بھی پتلا ہے اور اس کے بعد یہ موٹا ہے، اور پھر یہاں سے تھوڑا سا یہ لمبا ہے، یہ 4 کت ہے. اور یہاں سے اس کو ہم قریب یہاں نہیں نیچے لائیں گے، بلکہ یہاں پر دور سے اس کو اس کی پشت جو ہے وہ لگائیں گے. اس کے بعد یہاں پر اس کو اٹھائیں گے. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. بال پین کا بھی یہ طریقہ ہے، چاہے چھوٹا کاف ہے یا چھوٹا کاف میں سے لمبا کاف ہے، تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. یعنی یہاں سے اس کو الگ کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، اوپر سے اس کو اس سے الگ کرنا ہے. دیکھیں یہاں سے اس کو ہم نے اس سے الگ کرنا ہے، اور زمین پہ یہاں نہیں لگانا ہے بلکہ دور یہاں پہ لگانا ہے. اس کا حسن یہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.